سردار مسعود صاحب، سر کیا پیش رفت آپ دیکھتے ہیں محسن نقوی صاحب کی وہاں موجودگی، اور آج ابھی پزشکیان کی جو ایرانین پریزیڈنٹ ہے ان کے اپنے آرمی چیف سے بھی انٹریکشن ہوئی ہے، ادھر سے مجتبیٰ خامنہئی کی سٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں یا ابھی وہ ڈیڈ لاک والی کیفیت ہے نیوکلیئر ایشو پہ؟ ڈیڈ لاک تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے، لیکن اس کے باوجود اشارے جو مل رہے ہیں تہران سے اور واشنگٹن سے کہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، اور کچھ بنیادی مسائل کے اوپر جیسا کہ آپ نے خود اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا اتفاق رائے ہو سکتا ہے، اور جو پیچیدہ مسائل ہیں مثلا نیوکلیئر ڈیل سے متعلق تو ان کو بعد میں زیر بحث لایا جا سکتا ہے، اور ان کے تمام قانونی اور تکنیکی موشگافیاں دیکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ الجھے ہوئے مسائل ہیں۔ لیکن اس وقت جو چیزیں راہ میں حائل ہیں ان میں سب سے ہے جو آبنہ ہرموز کی گورننس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ جو ہے ایک دھمکیاں بھی چل رہی ہیں اور سفارتکاری کی بھی بات ہو رہی ہے، ثالثی کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایران نے ایک گلف یعنی جو پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی قائم کر دی ہے، اور انہوں نے جو ہے ایک رقبہ بتا دیا ہے کہ یہ رقبہ ہے جس کے اوپر ان کی دسترس ہے۔ یہ رقبہ جو ہے یہ ایک طرف جو ہے یعنی ان کے اپنی ساحل سے ماؤنٹ مبارک سے جو چلتا ہے، اور اس کے بعد جو ان کا فجیرہ جو پورٹ ہے یو اے ای کی وہاں ختم ہوتا ہے، اور دوسری طرف ان کا جو کشم آئی لینڈ ہے جو مغرب کی طرف ہے اس کا جو آخری کنارہ ہے وہ جا کے ایک این الکوین سے ملتا ہے، یعنی الکوین سے ملتا ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے، تو وہاں سے یہ مطلب ایک بہت بڑا ایریا ہے جس میں انہوں نے عمان کو بھی شامل کر لیا ہے۔ یہ میرا خیال ہے سد راہ بنے گا یہ معاملہ، لیکن جیسا کہ خرم دستگیر صاحب رہ رہے تھے، بحیثیت ثالث پاکستان پر امید ہے کہ یہ ضرور کامیابی ہوگی، کیونکہ صدر ٹرمپ بھی تھک چکے ہیں، ان کی کانگریس بھی جو ہے ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے، سینٹ میں ایک قرارداد پاس ہو چکی ہے، اب ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ریپبلکن جماعت میں بھی جو ہے ایک قسم کا بڑا ارتعاش ہے، اور اس کے بعد کو کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، لیکن ان سے وہ خائف ہونے والے نہیں تھے۔ مسعود صاحب لیکن آپ یہ غیر معمولی دیکھتے ہیں جو پاکستان کا ایک رول اس وقت انٹیریئر منسٹر وہاں بیٹھے ہیں، تو انٹیریئر منسٹر یہاں ایک تاثر یہی ہے کہ وہ فیلڈ مارشل کے نمائندے ہیں، ان کے قریب جانے جاتے ہیں، تو پہلے 5 روز تقریباً وہ رہے ہیں، کل 1 روز کے لیے وہ واپس آئے تھے اور کل ہی شام میں واپس چلے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان براہ راست وہاں تہران میں بیٹھ کے فیسلیٹیٹ کر رہا ہے کہ ایرانینز کو قائل کرے، جو ایرانینز کہہ رہے ہیں وہ واشنگٹن کو قائل کرے، تو کہیں ان کو مڈل گراؤنڈز پہ دونوں کو لایا جا سکے۔ جی بالکل، اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا کوئی یعنی صرف پیغام رسان نہیں ہے، وہ ایک سہولت کار ہے اور ثالث ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ اختلافات کی خلیج کہاں بہت زیادہ ہے اسے وہ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دونوں فریقین کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹس ہیں جو کہ ہو رہی ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ بھی مجبور ہیں، اور ادھر پاسداران انقلاب جو ہیں ان کا ہاتھ بھی ٹریگر کے اوپر ہے، اور جیسا کہ خرم دستگیر صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ جو وہ حملہ کریں گے وہ سرپرائزز دیں گے۔ سرپرائزز کا اشارہ جو ہے وہ ایک نیوکلیئر ہتھیار کی طرف ہو سکتا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اس پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس میں اس خطے کو انہوں نے ریٹیلیٹ کیا تھا، اس خطے سے باہر وہ جائیں گے، جس کا اور دوسرا جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا کہ اصل میں اسرائیل کے وزیر اعظم اور صدر ٹرمپ کی ایک بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے، 1.5 گھنٹہ رہی ہے، اور وزیر اعظم نتن یاہو نے ان کو کہا ہے کہ آپ دوبارہ ضرور حملہ کریں، ان میں شدید اختلاف ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے جسے وہ IC کہتے ہیں، انہوں نے کوئی ایسے اعداد و شمار جاری کیے ہیں جس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس جو اپنے جو ڈرونز بنانے کی کیپیسٹی تھی وہ دوبارہ سے بحال ہو گئی ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ڈرون بنا لیں گے۔ مسائل کیپیبلٹی جو ان کے زیر زمین تھے، جو مسائل یا اور پروجیکٹائلز تھے وہ بھی نکال رہے ہیں، اور وہ ایک دم 6 مہینوں میں فعال ہو جائیں گے، اور جو 3 بنیادی اہداف تھے وہ امریکہ نے حاصل نہیں کیے، یعنی مطلب ہے کہ نیوکلیئر ڈیل اور اس کے بعد ریشیم چینج، اور تیسرا یہ تھا کہ ان کی مسائل کیپیبلٹی کو ڈیگریڈ کرنا، ایک چوتھا بھی تھا کہ جو عراق یا لبنان اور یمن میں ان کے حلیف ہیں ایران کے ان کو ختم کیا جائے۔
یہاں میں آپ کو یہ بھی ذکر کر دوں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ جو کہہ رہے تھے، جو آپ خواجہ صاحب سے بات کر رہے تھے، اگر اس کے اوپر آپ اجازت دیں تو میں گفتگو کروں، ورنہ میں یہیں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جی آپ کر لیجئے کامنٹ، پھر میں خرم صاحب کی طرف آؤں گا۔ ہاں جی میں بس یہ بتانا چاہتا تھا کہ گزشتہ برس جب ہمارے وزیر اعظم چین گئے تھے تو اس وقت جو ہے ہم نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور 2.0 جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی ہوا تھا ساتھ ساتھ کہ ویسے تو کوئی تقریباً یہ کل مالیت جو ہے $62 بلین کی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر $10 بلین کی جو ہے انویسٹمنٹ کا بھی نئے پروجیکٹس جو ہے ان کے اوپر دستخط ہوئے تھے، جن کے اوپر عمل درآمد اب شروع ہو گیا ہے۔ اور دوسرے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریسنٹ پاس میں، بلکہ پچھلے مہینے میں ایک بہت اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے۔ جب صدر پاکستان وہاں گئے ہوئے تھے تو ایک جو آبدوز ہے جسے ہینگور کہتے ہیں، وہ 8 منظور ہوئی ہیں، جس میں سے 4 چین میں بنیں گی اور 4 پاکستان میں بنیں گی۔ اس طریقے سے آپ کی انڈیجنائزیشن آف کیپیبلٹی بھی ہوگی۔ تو دفاعی اور معاشی دونوں میدانوں میں ہم ایک دوسرے کے قریب تو رہیں، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔